آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نہیں چھیڑ بس چھیڑنا نہیں ہے بس ایدی لائٹ بند کر دیں سامعین محترم ساریاں تعریفاں اللہ رب رحمان دیاں جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق حاکم دستگیر جبار ستار قہار احد صمد اور ساری کائنات دا اکیلا ہی رب ہے اس دیاں ساریاں تعریفاں بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد اور انگنت درود و سلام دے بعد اللہ تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہا بار بار نہ چھیڑے یار استاد جی انہیں خدا واسطے دے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ساری دنیا ساری کائنات سارے جہان اور سارے جگ دے نالوں عزت شان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ساری دنیا تو ود کے اس واسطے سارے نبی کوئی ایک بستی وال کوئی دو بستیاں وال کوئی 4 بستیاں وال کوئی 10 بستیاں وال کوئی 50 بستیاں وال کوئی 100 بستیاں وال نبی بن کے آئے کوئی 10 سال واسطے کوئی 20 سال واسطے کوئی 30 سال واسطے کوئی 40 کوئی 50 کوئی 100 سال واسطے اور کوئی 950 سال واسطے نبی بن کے آئے مگر اللہ دے پاک پیغمبر سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو اللہ نے قیامت دیاں دیواراں تک نبی بنایا اور ساری کائنات واسطے نبی بنایا استاد جی انو ختم ٹھا ٹھا دی آواز نہیں آنی چاہیے اللہ احکم الحاکمین نے نبی علیہ السلام نو ساری دنیا ساری کائنات اور سارے جگ دے نالوں افضل اور اعلیٰ بنا کے بھیجیا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احکم الحاکمین نے
نبی علیہ السلام نے اتنا شان عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ کریم نے اتنا شان عطا فرمایا، اتنا مقام عطا فرمایا. آپ پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستویں آسمان تھے، پھر رب کائنات دے سب تو زیادہ قریب ہوئے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. سب تو زیادہ قریب رب دے حبیب اور ساری کائنات تو انوکھی تے نرالی چیز نبی کریم، نبیاں دے خطیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو زیادہ اللہ رب رحمان دے قریب ہوئے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. اللہ دے حبیب علیہ السلام جی تہاڈا مقام، شان، مرتبہ، فضیلت، وقار، محبت، پیار، عزت، عظمت اور فضیلت، فضائل اور شمائل اور خصائل اتنے نے تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. سونیا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے عزیزو، معزز اور محترم اور مکرم اور معظم سامعین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے ساری کائنات تو اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا. بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر، سارے نبیاں دے وجود رحمت والے، برکت والے، عزت والے، پاکیزہ اور بڑے بہترین اور بڑے حسین اور بڑے جمیل اور بڑے عظیم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر، مگر مصطفیٰ آئے رحمت عالم بن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرے اللہ دی تقسیم دیکھو، میرے مالک دی تقسیم دیکھو. اللہ وارث کالونی دے اندر آن والے ہو اور مرکز بدر دے اندر آن والے ہو، بدر منیر علیہ السلام دی ذات پاک دا مقام ویکھو. اللہ تو اگر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے. اللہ تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. پھر اس مالک نے صرف پیغمبر ہی نہیں بنایا نبی علیہ السلام نو، بلکہ سید الانبیاء بنایا ہے اور نبیاں دا سردار بنایا ہے، کائنات دا امام بنایا ہے، نبیاں دا امام بنایا ہے، نبیاں دا سلطان بنایا ہے، نبیاں ساریاں تو اللہ عرفہ بہتر برتر سارے انبیاء دا افسر بنایا ہے، سب تو افضل بنایا ہے. اور میں صدقے جاواں اس رب رحمان نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سارے نبیاں تو آخر تے مبعوث فرما کے کہ ختم نبوت دا تاج پہنایا تے ساری کائنات دا نواب بنایا. میرے دوستو، آپ نو اللہ نے اتنی شانہ اور اتنی عظمتاں دے نال نوازے. میں تانوں اج ایک گل دساں، جیڑی گل اج اے 2 رکعتاں پڑھ کے نہ میں اللہ دی توفیق نال اتنے بیٹھا سا اس مسجد دے اندر، اور میرے دل چ اللہ نے ایک گل پائی، میرے دل چ بات آئی ہے. میں تانوں ایتھوں دی بات ایتھے ہی اللہ دی ذات پاک نے دل چ پائی ہے، اسے مسجد چ اللہ نے دل چ لے آندی ہے. اور میں تانوں اسے مسجد چ اور اسے خطبے چ جو سنانا چاہنا اللہ دی توفیق نال. اگر تسی ڈائریکٹ منگو گے نا، یا اللہ سانو جنت دے، یا اللہ سانو عزت دے، سانو وقار دے، سانو شان دے، سانو مرتبہ دے، سانو مقام دے، سانو غیرت دے، سانو جرت دے، سانو چین دے، سانو قرار دے، سانو محبت دے، یا اللہ سانو پیار دے، یا اللہ سانو اپنا دیدار دے. آسمان تو آواز آندی ہے، ایک شے بھی نہیں جے ملنی، ایک شے بھی نہیں میں تانوں دینی. مالکہ وجہ کی ہے؟ فرمایا پہلا میری تعریف کر،
پھر میرے حبیب علیہ السلام تے درود پاک پڑھ، پھر ساڈے نال گل کر، پھر ساڈے نال گل کر۔ درود پاک پڑھن تو بغیر جنت دا بھی سوال نہ کری، تے میرے دیدار دا بھی سوال نہ کری، میرے پیار دا بھی سوال نہ کری۔ درود پاک پڑھن تو بغیر میرے کو سوال نہ کری، ہاں میری حمد و ثنا کر، میری تعریف کر، پھر درود پاک پڑھ، پھر میرے کو سوال کر۔ جو منگے گا وہ بھی دے دیاں گا، کئی تو نہیں بھی منگ سکے گا، میں بن منگن تو دے دیاں گا۔ اتنا پیار ہے رب نو۔ پھر گل ہور جیڑی مالک نے ایتھے میرے دل ہی گل پائی ہے وہ سن لو، میں جی تمہیں سنانا چاہتا۔ فرمایا میں ہر نعمت تینوں عطا کراں گا، ہر چیز تینوں عطا کر دیاں گا، سارا جہان تیرا بنا دیاں گا، سارا جگ تیرا بنا دیاں گا، سارا جہان تیرا بنا دیاں گا، جنت اور حور و غلمان تیرے بنا دیاں گا، حتیٰ کہ زمین و آسمان تیرے بنا دیاں گا، حتیٰ کہ میں رب رحمان بھی تیرا بن جاواں گا۔ ایک گل سن لے، میرے مصطفیٰ دی اطاعت تو بغیر نہ میں ملنی تے نہ تینوں کوئی شے ملنی آ۔ سونے دی اطاعت کرے گا جویں میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے اسی طرح کردا جا، میری ذات بھی تیری تے ساری کائنات بھی تیری۔ اتنا پیار ہے رب رحمان نو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے نال سید الانبیاء علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا سونیو میں تانوں رحمت کائنات بنایا، سارے جہاناں واسطے رحمت بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہر لحاظ دے نال، ہر مقام تے، ہر طرح، ہر جگہ تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام رحمت بن کے آئے۔ ہنیرا ہوئے مصطفیٰ علیہ السلام رحمت، سویرا ہوئے مصطفیٰ علیہ السلام رحمت، میں صدقے جاواں تنگی ہوئے آسانی ہوئے مصطفیٰ علیہ السلام رحمت۔ سنو ذرا، مالک کائنات نے فرمایا میرے سونے دا وجود پاک رحمت ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ختم نبوت رحمت ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا دین رحمت ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی تعلیم رحمت ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا نام رحمت ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان رحمت ہے۔ جیڑا سونے دا غلام بن جائے گا او دے تے رحمت ہی رحمت ہے۔ فرمایا تسی غلام بن کے تے ویکھو، اطاعت اور فرما برداری کر کے تے ویکھو۔ اور تسی ایک گل ہور سنو، اسی ایتھے کہنے ہاں لو جی مولانا صاحب اے میں تانوں تحفہ دے رہا، اے میرے والوں اینک لے جاؤ، میرے والوں چادر لے جاؤ، میرے والوں جرسی لے جاؤ، ٹوپی لے جاؤ، یا کوئی دین والا ہوئے میرے والوں قرآن پاک تحفہ لے جاؤ، حدیث پاک لے جاؤ، نبی علیہ السلام دی سیرت پاک تے کتاب لے جاؤ، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان دے اندر اے شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین، چار خلفاء تے اے کتاب لکھی ہے مفسر قرآن، حافظ القرآن، حافظ الحدیث اور مفکر اسلام، مجاہد ملت حضرت مولانا حافظ سیف اللہ خالد قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اے خلفائے راشدین تے چار کتاباں لکھیاں نے، اے سیٹ لے جاؤ، فلاں شے لے جاؤ۔ آسمان تو آواز آندی ہے جاؤ میرے او بندیو، او مسلمانوں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیو غلاموں، جاؤ میں رب رحمان ہو کے کہہ رہا، جاؤ میں بھی تانوں ایک تحفہ دے دیتا ہے، نبیاں دا امام تانوں تحفے چ دے دیتا ہے، اور کائنات دا سلطان تانوں تحفے چ دے دیتا ہے۔ ساری دنیا دے سلطان عظیم پاک پیغمبر علیہ السلام، حسین نفیس ترین اور رحمت للعالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیلیا بھائی آواز تھوڑی جی ودا تے سیٹی جیڑی اے نہیں بجنی چاہیے۔
میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا، رب رحمان نے فرمایا سونیو میں تانوں رحمت کائنات بنایا ہے۔ توجہ فرمایا ذرا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کس قدر رحمت بن کے آئے۔ آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں رحمت بن کے آیا، مالک کائنات نے مینوں رحمت بنایا۔ اجے بھی سیٹ نہیں ہو رہا یار، تو جمعہ پڑھا مینوں اتباع یار ویل ہے کی کرن دیا یار۔ تو جو تھوڑی جی آواز ایکو والی ہوئے اور نہ تیز ہوئے نہ مٹھی ہوئے اور صاف جی آواز ہوئے، سیٹی نہ بجے پتر جمعہ تے جمعے چ پھر نہ بڑا محتاط ہو کے گل کرنی پیندی۔ اجے بھی تو گھٹا دیتا ہے آواز، تھوڑی جی تیز کر، تھوڑی جی ایکو بدا۔ تو جو فرمانا رب کائنات نے فرمایا سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے رب رحمان فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یا تیرے 10 منٹ لان دا کی فائدہ ہے، تو جو ممبر تے چڑھ گیا تو تیرا کی فائدہ ہے۔ تو جو فرمایا جے مالک کائنات نے بس ٹھیک ہے یار اتنے رہن دو جو بھی ہے بس ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے جتھے عمران خان اساں برداشت کیتا ہے، شہباز شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی اسی برداشت کر رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب متعن اللہ بطول حیات ہی اسی انہیں برداشت کیتے نے، اسی یہ ساؤنڈ کیوں نہ برداشت کریے، ساڈا بھرا لے کے آیا ہے۔ تو جو فرمانا جیڑی بات کرنا چاہنا، رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سونیو اساں تانوں رحمت کائنات بنایا ہے، آپ رحمت دو عالم بن کے آئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، بڑا شان عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا، ساری کائنات تو سچا بنایا، ساری کائنات تو سچا بنایا، ساری کائنات تو اونچا بنایا، ساری کائنات تو اعلیٰ بنایا، ساری کائنات تو نرالا بنایا۔ رحمان نے سونے نو کالی کملی والا بنایا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء علیہ السلام نو رب نے کنیاں شاناں عطا فرمائیاں۔ سنو طائف دا میدان تھوڑی جی تیز کر یار، پاک پیغمبر علیہ السلام طائف دا میدان تے سید الانبیاء علیہ السلام نو ستایا گیا، آپ نو دکھ پہنچایا گیا، نبی علیہ السلام نو پریشان کیتا، بس ٹھیک پریشان کیتا گیا۔ حضرت آپ دا صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو سونیو انہاں بڑا تنگ کیتا ہے، انہاں بڑا پریشان کیتا ہے، انہاں بڑا ستایا ہے، انہاں بڑا دکھ پہنچایا ہے، انہاں بڑا غمگین کیتا ہے، انہاں بڑا ہی غم زدہ کیتا ہے۔ سونیو انہاں واسطے دعا، انہاں واسطے بد دعا کرو، انہاں واسطے بد دعا کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ مبارک تے غور کریا جے، نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے کی فرمایا، آپ فرما دے نے میں انہاں واسطے رحمت بن کے آیا، زحمت بن کے نہیں آیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا، میں زحمت بن کے نہیں آیا۔ تے سننا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی، آپ دے الفاظ مبارک اللہم اہد قومی، انہوں ذرا ادھر کرو، اللہم اہد قومی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارا پاک پیغمبر علیہ السلام یار دا منہ کیڑا ہی سامنے ہی نا، بس ٹھیک ہے ارا ادھر میرے حال تھوڑا جا بس۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے دعا فرمائی اللہم اہد اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یا اللہ اے مینوں جان دے نہیں، مالکا اے مینوں پہچان دے نہیں، انہاں نوں پتہ نہیں میں کون ہاں، انہاں نوں میری پہچان نہیں، انہاں نوں میرا تعارف نہیں، اے مینوں جان دے نہیں، مالکا میں دعا کرنا وا انہاں نوں جانن والا بنا دے، انہاں نوں دس دے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جی تسیں انہاں نوں دسنا ہے، مالک جی
تسیں ہدایت عطا فرمانی ہے، تساں انہاں نو بات سمجھانی ہے، تسیں انہاں نو دسنا ہے، تسی ساریاں نو ہدایت دین والے. جب تک مالک نہ فضل کرے، مالک کرم نہ کرے، مالک دا احسان نہ ہوئے، مالک مہربان نہ ہوئے، جب تک اللہ دا کرم نہ ہوئے، جب تک رب ذوالجلال دی نظر کرم نہ ہوئے، کسے نو کسے شے دا پتہ نہیں لگدا. سانو قرآن سمجھایا تے رحمان نے دولت عطا فرمائی، سانو محبت عطا فرمائی تے اللہ پاک نے عطا فرمائی، سانو ادب عطا فرمایا تے اللہ پاک نے، سانو احترام کرن دی جاچ سکھائی ہے تے اللہ پاک نے، سانو صحابہ اکرام دی عزت کرن دی جناب توفیق عطا فرمائی ہے تے اللہ پاک نے، اولیاء شہداء اور علماء دا قدر کرن دی جاچ سکھائی ہے تے اللہ پاک نے، سانو مکے مدینے دا احترام سکھایا تے رب ذوالجلال نے، اور سانو ماں باپ دی عزت اور تابعداری سکھائی ہے تے اللہ پاک نے. سانو ساری کائنات تو اعلی دولت محمد پاک والی دولت عطا فرمائی ہے تے اللہ پاک نے. سبحان اللہ. میرے دوستو اور میرے عزیزو غور کریں آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سید الانبیاء علیہ السلام کتنا اللہ مقام لے کے آئے، کتنا عرفہ مقام لے کے آئے، اور ایسی رحمت. قرآن پاک سننا ذرا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے ارشاد فرمایا. رب تعالیٰ فرماندے نے اگر تسی سخت طبیعت ہوندے تواڈے کول بڑی بڑی دوروں جڑے چل کے آئے انہاں نہیں سی آونا. تواڈے اخلاق دی برکت ہے، تواڈے پیار دی برکت ہے، تواڈی محبت دی برکت ہے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے. خوشی ساری اوروں کے غم میں بھلا دی، دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی. سبحان. سارے مل کے آخو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت میں تو ثابت ہے کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے. درود پاک نال مسجد نہیں گونجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دھند پین نال کچھ بھی نہیں ہوندا. دھند پی گئی ہے بس پی گئی ہے، لے جائے گی. رب دی ناراضگی نہ لے آ جے. دھند پی گئی ہے چلی جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا. درود پاک تو بغیر کوئی لمحہ نہ گزرے کتے مالک ناراض نہ ہو جائے.
درود پاک تو بغیر ایک گھڑی بھی نہ گزرے. جدوں نبی علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں سنو، تامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو، تامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناؤ، تامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زبان پر اے خوشا صلی اللہ، یہ کس کا نام آیا؟ اشفاق صاحب غور کرنا، توجہ فرمانا میرے بھائی. اشفاق صاحب بڑی پیاری بات سننے والی جے. زبان پر اے خوشا، ٹھیک ہے استاد جی بہت شکریہ. ٹھیک، زبان پر اے خوشا صلی اللہ، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نام جبریل امین لے کر سلام آیا صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان چوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیا. آسمان تو فرشتے نو آرڈر ہویا رحمان والوں جائے دے واسطے رحمتاں لے جائے نے میرے حبیب دا نام پاک سن کے تے کہہ کے لکھ کے تے پڑھ کے درود پاک پڑھیا. اے دی زبان وچوں درود پاک نکلیا. ساڈے والوں رحمتاں دا خزانہ اے دے تے لے جا. ایڈا سونا مصطفیٰ پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نو اللہ پاک نے کنیاں شاناں دے نال نوازیا. جدا نام لے آ سینے ٹھنڈ پے جائے تے ہونٹاں دے اوتے جویں کھنڈ پے جائے. مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر. اجے بھی درود پاک نہیں تساں پڑھیا؟ ویکھ لو صلی اللہ کر کے درود پاک پڑھ دے مر جو مسیطے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام دی ذات پاک سنو ذرا، جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ، اے ہو جیا پیر کوئی لب کے لے آؤ. ساڈا پیر سونا تے سب تو نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سید الانبیاء علیہ السلام نو مالک نے کنیاں عزتاں دے نال کتنیاں شاناں دے نال نوازیا. میں پھر کیوں نہ اس بات دا تذکرہ کراں میرے دوستو. توجہ فرمایا جے سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے دوستو رحمت کائنات بن کے آئے، رحمت کائنات بنا کے رب نے مبعوث فرمایا. اور انہاں دی شان دی کیا بات ہے، کیا بات ہے انہاں دی شان دی کہ گلاں کرن والے کافراں نے نا گلاں کیتیاں. پتہ کی کہن لگے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ذہنی توازن صحیح نہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انج ہو گیا وہ ہو گیا، یوں لگے گلاں کرن. آسمان تو آواز آئی، انہاں دیاں گلاں دا تساں نوٹس نہیں لینا، انہاں دیاں باتاں دا جواب نہیں دینا. یا اللہ اے بڑیاں زباناں کھول دینے پہ میں کی کراں، اے تے حدوں لنگ گئے نے، یا اللہ کی کراں. فرمایا کلایا تانوں میں ختم نبوت دا تاج میں پہنایا ہے، جہاناں دی رحمت میں بنایا ہے. میں آپ ہی جواب دے لواں گا، تسی انہاں دیاں غلط گلاں دا جواب نہیں دینا. تہاڈی شایان شان نہیں، اے تہانوں جچدی ہی نہیں، جہو جہا تہانوں بنایا تہانوں پھب دی ہی نہیں. میں آپ جواب دیاں گا جنہیں تہانوں تاج پہنایا ہے. ہائے 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 ہائے، میں جواب دیاں گا. پھر رب نے جواب پتہ کی دیتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم. سونیو
میں تمہوں خلق عظیم دا مالک بنایا ہے، تسی بڑے اخلاق والے ہو، تسی بڑے اخلاق والے ہو، تسی بڑے اخلاق والے ہو۔ ایک گل تمہوں اور سناواں، رب نو پیار نبی علیہ السلام نال کنا ہے۔ جدوں ہجرت والی رات نکلنے لگے نا گھروں، یا اللہ 4 چفیرے جمع ہو گئے نے، سجے کھبے اگے پیچھے لیندا چڑھدا دکھن پربت، 4 چفیرے نہ گھیرا پا لیا، منصوبہ بنا لیا، پروگرام بنا لیا، انج کر دیاں گے، یہ کر دیاں گے، وہ کر دیاں گے۔ آسمان تو آواز آئی، انہاں ول مٹی دی مٹھ جڑی ہے سٹ دیو، اسی انہاں نو نظر ہی نہیں آن دیاں گے، تانوں خریت دے نال گزار دیاں گے۔ پھر گل اگے سننے والی دے، فرمایا کوئی میرے مصطفیٰ نو گل نہ کرے، او مشرق والے ہو، مغرب والے ہو، شمال والے ہو، جنوب والے ہو، مولویوں، پیرو، بادشاہ، وزیروں، جرنیلوں، کرنیلوں اور ساری دنیا دے انسانوں سن لو، میں رب ہو کے کہہ رہا میرے مصطفیٰ کے خلاف گل نہ کرے جے۔ سونے نے مٹی دی مٹھ سٹی، میں کافر انے کر دیتے، اور میں آخیا میرے نبی نو کوئی یہ نہ آکھے ساڈے ال مٹیاں سٹ دے۔ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میں رب نے مٹی سٹی، میں رب نے مٹی سٹی ہے۔ میرے مصطفیٰ دے خلاف گل نہ کرے جے، میرے حبیب دے خلاف گل نہ کرے جے، نبیاں دے خطیب دے خلاف گل نہ کرے جے۔ امام الانبیاء احمد مجتبی فرمایا صاحب وفا دے خلاف گل نہ کرے جے، وہ مٹی میں سٹی ہے، رب نے سٹی ہے، جاؤ جو کرنا کر لو، جاؤ جو کرنا کر لو۔ یار دی لائٹ بند کر دے، تو نواں کٹا نہ کھول وچ۔ فرمایا جاؤ جو کرنا جے کر لو، وہ مٹی میں سٹی ہے، میں انیا کیتا کافراں نو۔ تے فرمایا سنو، میں اپنے نبی دے مخالفاں نو انیا آپ کیتا، کیوں؟ میں سونے نو آپ بھیجیا، جی سونے دیاں میں راکھیاں تے رکھوالیاں نہیں کرنیاں تے ہور کون کرے گا؟ میں مٹی سٹی ہے، میرے نبی نے نہیں سٹی، میں سٹی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے تو انو انیا نہیں کیتا، جاؤ میں رحمان نے انیا کیتا، جو کرنا کر۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ ایتھے فرمایا جڑا میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرے گا میری اطاعت کرے گا، جن نے مصطفیٰ دی عزت کی تھی میری عزت کی تھی، نبی علیہ السلام دا ادب کیتا میرا ادب کیتا، جنہیں میرے نبی دا احترام کیتا رحمان دا احترام کیتا۔ مگر یہ پتہ کی فرمایا؟ مٹی میرے نبی نے نہیں سٹی، میں آپ سٹی، جاؤ جو کرنا کر۔ اتنا پیار اللہ نو میرے مصطفیٰ دے، سارے مل کے آخو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات نو اللہ نے کتنا شان تے کتنا مرتبہ تے مقام عطا فرمایا۔ اور ایک گل اور بڑی سنن والی جے، دیکھو نبی علیہ السلام دا احترام ویکھو۔ بعض بندیاں نے آ کے نا جڑے اجرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوندے سن، آرام فرما رہے ہوندے سن، بیٹھے ہوندے سن، جلوہ افروز ہوندے سن، بعض بندیاں نے آ کے نا باہر کھلو کے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرج الینا، ساڈے وال تشریف لے آؤ، باہر آؤ، اسی گل کرنا چاہنے ہاں، باہر آؤ سوال کرنا چاہنے ہاں، باہر تشریف لے آؤ، گل بات پوچھنا چاہنے ہاں، باہر تشریف لے آؤ، اسی کوئی درخواستاں کرنا چاہنے ہاں، کچھ سوال تواڈے سامنے کرنا چاہنے ہاں۔ اللہ کریم نو گل پسند نہ آئی، اللہ کریم پتہ کی فرماندے نے؟ باہر بہ رہا کرو جب تک میرے حبیب علیہ السلام خود کمرے وچوں باہر نہ آن، اونی دیر آواز نہ ماریا کرو، تو پتہ نہیں کون ستا ہے۔ ہائے 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 ہائے، انہاں رب نو پیار، انہاں مالک نو پیار۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔
يعلمون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لکان خیر اللہم. مالک کائنات نے فرمایا باہر بہ جایا کرو، جاتے یاتے میرے سونے دی خدمت حاضر ہو کے گل کریا کرو، یا بہ کے اڈی کیا کرو جب تک سونا تشریف نہ لے آئے. انج آواز نہ ماریا جے تانوں پتہ نہیں تسی کدے دروازے اگے بیٹھے ہو. فرمایا اس طرح آواز نہ ماریا. تانوں ایک گل اور سناواں، مالک دا پیار. فرمایا تسی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو انج آوازاں مار کے بلاندے ہو، انج آوازاں مار کے گلاں کردے ہو، انج آوازاں مار کے بلاندے ہو. اسا گل کرنی ہے، اسا ملنا، اسا دیدار کرنا ہے، مسئلے پوچھنے نے، اسا کچھ درخواستاں کرنیاں نے. فرمایا میں جنہیں پیدا فرمایا، جنہیں نبی بنایا، جنہیں ختم نبوت دا تاج پہنایا، جنہیں سارے جہانہ تو اعلیٰ تے عرفہ بنایا، انج میں نہیں کدی آواز ماری. تسی کون ہو انج بلانا؟ ہائے ہائے ہائے، ایڈا پیار. شاہ القرآن بولے مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ بولے سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی کردہ توہین جیڑا احمد پیارے دی لعنت تمام واسطے رب جبارے دی توئی نہ ملسوں جگوں اونترئی جاونا پیر حقانی دسے خواب سہاونا. او دنیا دے لوکو اج او خانے والیو اللہ وارث کالونی والیو سنو، دنیا دے لوکو اج کھلا دربار جے شوقوں آوازاں مارے پروردگار جے احمد دا بیڑا طرف جنت تیار جے پھر نہ کہنا سا خبر نہ کائیا اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی آ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو انج آوازاں مار دے. گل سنیا ایک اور گل تمہیں دساں، توجہ فرمانا ذرا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک سید الانبیاء علیہ السلام، سارے نبی کھڑے نے، سارے نبی اڑیک دینے پہ، صفاں بن گئی، صفاں بن گئی، بڑی بہار بن گئی، بڑا پیار، بڑا سما، بڑا عجیب سما، بڑا ماحول اور بڑا ویکھن والا منظر، اور منظر وکھرا مناظر وکھرے. کیا میرے دوستو چمکاں تے دمکاں وکھریاں. سارے نبی کھڑے نے، سارے نبی انبیاء علیہم السلام دی پاکیزہ جماعت کھڑی ہے. جبریل امین آئے سید الانبیاء علیہ السلام اگے عرض کر کے رحمت والا ہاتھ پھڑ کے مصلی مبارک تے کھلار کے عرض کر دینے سونیوں تواڈے علاوہ کسے نو ایتھے کھلون دا رب فرماندے نے اختیار نہیں. مصلی تے کھلو جو. نبی علیہ السلام مصلی تے کھلو گے، جماعت کرائی. پاک پیغمبر علیہ السلام نے جماعت کرائی. ایک گل تانوں اور بھی دساں، کوئی لڑائی والی گل نہیں. ہاں اگر کوئی لڑائی والی سمجھے تو چلو پھر سمجھ لو اگے ملک کی لڑائی تھوڑی پئی ہے، لڑائی دا کوئی حال ہی نہیں. کوڈی پائی ہے عمران خان نے، کوڈی پائی ہے شہباز شریف نے، میچ پایا جناب پرویز الہی نے، میچ پایا جناب شہباز شریف نے. ہر ضلع میں لڑائیاں، مولویاں لڑائیاں پوائیاں نے جناب، ہر پنڈاں چ لڑائیاں، عدالتاں چ لڑائیاں، جج لڑ دینے پے، چیف جسٹس لڑ دینے پے، پولیس لڑ دی ہے پئی، افسر پہ لڑ دینے، پیر پہ لڑ دینے، آ گدی میری ہے، آ گدی میری ہے. کوئی گدیاں تو لڑن دیا، کوئی گدیاں تو لڑن دیا. آ گدا ساڈا ہے، آ ساڈا جناب سرانا ہے، آ کھیت ساڈا ہے. لڑائیاں پئی ہیں. پر ایک گل مولوی سن لو، مولوی بعض دفعہ کہہ دیندے نے سرکار تشریف فرما نے، سرکار تشریف فرما نے، یہ سما بتلا رہا ہے، سرکار تشریف لائے ہوئے ہیں. تو 10 منٹوں بعد مولانا صاحب مسلے تے کھلو کے کہتے ہیں صفحہ درست کر لو. اتنے کسی نبی دی جرت نہیں ہوئی. یار تو کیویں جرت کیتی ہے سرکار دے ہوندے اگے کھلو. اور کسی نبی نو جرت نہیں ہوئی اگے کھلون دی. تو نالے کہنا سرکار تشریف لے آئے نے
نالے بدر دین تکبیر پیا کہندا فجل دین جماعت پیا کراندا پتہ نہیں تسی کیویں دے امتی ہو جتھے ہووے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا مسلے تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا یار درود پاک پڑھو صلی اللہ پھر آکھو میں تو نے گل سناواں مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دی گل سناواں جنہاں دی طرز مولانا محمد یونس مدنی صاحب لاندے نے تے بڑی پیاری طرح صبح جماعت کرائی ہے میرے بھرا نے ٹھنڈ پا دیتی ہے سینہ ٹھار دیتا ہے مولانا محمد یونس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی حضرت حافظ صاحب دی طرز تے بول دے نے پر میں حافظ صاحب دی گل سناواں حافظ صاحب فرماندے نے مولوی جی کچھ خیال کرو نالے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے نالے جماعت آپ کران دے ہو خدا را میں تھے عرض کرنا چاہنا جتھے نبی علیہ السلام موجود ہون کوئی نبی بھی جماعت نہیں کرا سکدا مولوی جی یا اے عقیدہ چھڑ دے یا مصلی چھڑ دے خدا دی قسم سادہ سادہ گلاں یہ چھوڑ اگر تسی رولا پاؤ او جی وہابی جو ہے میرے بندہ مدینے ٹکریا تے کہندا یار میں تینوں پاکستان بھی سندا رہنا میں تینوں فیس بک تے سننا یوٹیوب تے سننا اور میں تینوں چینلاں تے ویندا رہنا میں بڑا خوش ہونا قسمیں تو چنگا بڑا ہے کدی بھابی نہ ہوندو لو مینوں مدینے پیا کہی قسمیں مینوں گھاٹا آوے نالے ہاسا آوے میں کہ ہن میں بھابی بن گیا پھر دا حل کی کریے کہندا چل پھر ہن بن جو گے میرے دوستو خدا را لڑائیاں چھڈو جھگڑے چھڈو ذرا توجہ فرمانا جڑی بات تانوں دسنا چاہنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ادب پاک پیغمبر علیہ السلام دا احترام دی گل آئی ہے تے سنیا جی آپ براق تے سوار ہون لگے اور براق نے جلدی کی تھی تیزی کی تھی کال کی تھی جبریل امین دے الفاظ سنیا جی جبریل امین دے الفاظ سننا جبریل امین دے الفاظ استاد جی پتری ادھر میرے ول ویکھ ادھر ویخ پتری ادھر ویخ کتنا پیارا سما میں صدقے جاواں سید الانبیاء علیہ السلام سواری تے سوار ہون لگے اشفاق صاحب پاک پیغمبر علیہ السلام براق تے سوار ہون لگے اشفاق ادھر ویخ سوار ہون لگے براق تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو غور کرنا توجہ فرمانا ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام سوار ہون لگے جبریل نے اپنا براق نے جلدی کی تھی تیزی کی تھی شیخی بخائی کال کی تھی میں ایک جگہ ترجمہ کر بیٹھا جلدی کی تھی کال کی تھی تیزی بخائی شیخی بخائی استاد جی ہوتے بیٹھے سن میرے استاد محترم بیٹھے سن حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ منڈی فاروق آباد والے مولانا علی محمد سعیدی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد رحمت اللہ علیہ دے شاگرد شیخ الحدیث و تفسیر مولانا علی محمد سعیدی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد اللہ مولانا علی محمد صاحب نو کروٹ جنت عطا فرمائے میں ترجمہ کر بیٹھا مولانا یا عمیر صاحب شار اسلام میں ترجمہ کر بیٹھا براق نے جلدی کی تھی تیزی وکھائی شیخی وکھائی کال کی تھی مینوں فرما دے بے وقوفا کی ترجمہ پیا کرنا نلاکا کیڑا ترجمہ میں کہ استاد جی نلاک نو تے یہ ہوئی آندا سی مینوں پھر کوئی دس چھڈو اور گل سن بے وقوفا نلاکا سن میں تینوں ترجمہ دساں براق نو چائے نہ چڑھیا کہ اج نبیاں دا سردار میرے تے سوار ہون لگا براق کولو خوشی نہ سنبھالی گئی شیخیوں نے کی وکھانی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ہوندیاں نے کی شیخی وکھانی سی او دے کولو چائے نہ سنبھالیا گیا کتھے میرے ورگی سواری کتھے نبیاں دا سردار ہائے ہائے جبریل امین دے الفاظ سننا ذرا جبریل امین دے الفاظ براق جلدی نہ کر براق سن لے اج تیرے تے او ہستی سوار ہون لگی ہے
جنہ دے نالوں عزت والا کائنات دے اندر ہور کوئی نہیں. کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دست امن، کجا نور ادنا، کجا طور سینا، کجا فلک اعلی، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے. شان وکھرا میں ناند لال دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا. درود پاک دی چھل آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کی تھا تو استاد جی رحمت اللہ علیہ اتھے بھی مہمان خصوصی سن. تو میں آکے استاد جی میں سبق ایک سنانا چاہنا. پاک پیغمبر علیہ السلام پہاڑ تے تشریف فرما ہوئے، احد پہاڑ تے تشریف فرما ہوئے. احد پہاڑ او جناب اتنا پیارا پہاڑ جڑا مدینہ پاک دے اندر ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ تے تشریف فرما ہوئے، نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہاڑ ہلیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہاڑ پتہ کیڑا جہدے بارے سرکار فرما دے نے اس پہاڑ نو اے او پہاڑ ہے جہدے نال سانو پیار ہے، سانو اے دے نال پیار ہے. گل بڑی سنن والی جے. اور جس سونے نو پہاڑ نال پیار ہے انہوں اپنے حبدار نال کنا پیار رہے گا. جس پاک پیغمبر علیہ السلام نو پہاڑ نال اتنا پیار ہے انہاں نو اپنے تابعدار نال کتنا پیار ہوئے گا، اپنے امتی نال کتنا پیار ہو. میں کہا جی پہاڑ ہلیا. استاد جی فرما دیں پہاڑ ہلیا. میں کہا جی ہلیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اثبت احد، ٹھہر جا تیرے تے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صدیق، اور دوسرا تیرے تے صدیق و شہیدان، اور دو تیرے تے شہید نے. رک جا. استاد جی کہ دن ہوئے ہلیا کی ہوں میں استاد جی ہلیا سی نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا. اوے ترجمے کریا کر، تو میرے کو کسی دن مار کھانی ہے اور تینوں پتہ نہیں میرے مرن تو بعد سمجھ آئے گی میرے ترجمے دی. میں کہ استاد جی فرماؤ. اوے احد کولوں چائی نہ سنبھالیا گیا کہ کتھے میرے ورگا پہاڑ تے کتھے نبیاں دا سردار. ہائے 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 ہائے، اتنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دفعہ استاد جی رحمت اللہ علیہ حافظ عبد الرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ دے کول بیٹھے سا. استاد جی نے سوال کر دی تھا. سوال پتہ کیڑا کی تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال دوڑیاں، سید الانبیاء علیہ السلام دے نال دوڑ لائی. حضرت عائشہ اگے چلیاں گئیاں. آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نصیب کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آ دوڑیے. آ دوڑیے. صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر، اے امی عائشہ تیرا مقدر جہاں میں کوئی نہیں ہے ہم سر. اے امی عائشہ تیرا مقدر کہ جہاں میں کوئی نہیں ہے ہم سر. سبحان اللہ. ایسا دوڑیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے چلیاں گئی. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک ایک وقت آیا سرکار فرماندے نے عائشہ آج پھر دوڑیے. حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیاں، نبی علیہ السلام اگے چلے گئے. تو استاد جی ہن سوال پہ کر دیں
وہ جدو پہلے اگے لنگ گئی وہ کیویں دا مسئلہ ہے؟ میں کہ استاد جی اگے لنگ گئی وہ بےوقوفا، مینوں بھی پتا اگے لنگ گئی پر گل کی ہے، وجہ کی ہے، کس طرح اگے لنگ گئی؟ میں کہ استاد جی مینوں تے اتنا پتا حدیث پاک کے چاہتا اگے لنگ گئی جا عام کا کدی یاد کریں گا، سن لے ترجمہ جی استاد جی۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک نے پیر پولا کر چھڑیا سی تاکہ عائشہ دی دل جوئی حوصلہ افزائی ہو جائے، عائشہ خوش ہو جائے، بیوی زمین تے راضی ہوئے گی، اللہ عرش برین تے راضی ہو جائے گا۔ سونے نے پیر پولا کر چھڑیا، عائشہ اگے لنگ گئیاں، وگرنہ سرکار تو کوئی اگے لنگ سکتا ہے؟ استاد جی دیاں گلاں۔ اس واسطے میرے دوستو بات بار بار میں عرض کرانگا، درخواست کرانگا، توجہ فرمانا۔ نبی علیہ السلام دا احترام، پاک پیغمبر علیہ السلام دا احترام، نبی علیہ السلام دی عزت، دیکھو نا اور رب سونا ہو کے، مالک کائنات ہو کے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ اگے مولانا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ رب ہو کے مالک ہو کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ رب ہو کے فرما رہے نے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل، ادب کر لو جتنا ہوں، بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب تھی منزلوں پر پہنچ نہ سکیا کوئی۔ اے دل بھری محفل میں چلا کر نہ بولو، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بے ادباں دی بستی وچوں کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے، ادب دی دولت چنگی لوکو جڑی جنت وچ پہنچاوے۔ نبی علیہ السلام دے نال پیار کر کے دیکھو تے صحیح، سونے نو اللہ نے اس قدر رحمت کائنات بنایا، سید الانبیاء بنایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کیتا، دیکھو کتنا مقام ملیا، کتنا مقام ملیا۔ موڈے اتے نبی علیہ السلام نو موڈیاں تے چک لیا، غار ثور وچ لے گئے، غار ثور، خاموش ہو جا، غار ثور وچ لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا پار چک لیا نبوت دا صدیق نے۔ مینوں مولانا رانا شمشاد احمد سلفی مناظر اسلام یاد آئے، رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، صدیق تیری قسمت کا کیا کہنا، لوگ جنت کے لیے سفر کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لوگ جنت کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور سردی کے موسم میں تہجد کے لیے مسجد میں آتے ہیں، مجھے جنت مل جائے۔ صدیق تیرے کاندھوں کا کیا کہنا، تیرا کیا کہنا، تو نے جنت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ صدیق لوگ تو جنت کے لیے
جان قربان کرتے ہیں، اپنی جانیں دے دیتے ہیں. تو نے جنت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا. ہائے ہائے، تو نے جنت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا. اور جب میری باری آئی تقریر کی تو میں نے کہا حضرت سلفی صاحب میں بھی ایک بات آپ کو سبق سنانا چاہتا ہوں. ہاں منظور یار سنا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا حضرت شیخ صاحب بات یہ ہے جنت بڑی خوبصورت ہے، جنت بڑی حسین اور بڑی جمیل اور بڑی پرامن اور بڑی پرسکون ہے اور بڑی راحت والی ہے، مگر جنت سے بدر منیر کہیں زیادہ خوبصورت ہے. اتنی جنت خوبصورت نہیں ہے جتنے میرے محمد خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سلفی صاحب نالے مسکرا رہے سن تے نالے فرما رہے سن اللہم زد فزد. او منظور تو نے تو میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا ہے. اور جنت بڑی سونی ہے، خدا دی قسم بڑی سونی جنت، بڑی ودیا جنت، بڑی ودیا جنت ہے. پر ایک گل سنو ذرا، میں تے گل اور بھی کرن لگا جو بڑی عقیدے دی گل ہے، روڑے والی گل نہیں. اگر کوئی روڑے والی گل سمجھے تو پھر وہی مرضی، روڑا تے روڑا ہی صحیح. پر گل بڑی سنن والی جے. وہ جڑے جنت چ ٹر گئے نے ایڈی سونی جنت، وہ جمعرات خانے والا ویخ کے انہیں کی کرنا جی؟ انہیں چنوک ویخ کے کی کرنا ہے؟ انہیں چیچا ودنی ویخ کے کی کرنا ہے؟ انہیں کسووال ویخ کے کی کرنا ہے؟ مینوں دس ہونا دنیا پور لودرا ملتان بہاول پور ویخ کے کی کرنا ہے؟ وہ جنہوں نے اللہ فردوس جنت الفردوس چ لے جائے، وہ انہیں اکاڑا تے پتوں کی ویخ کے کی کرنا ہے؟ وہ جی جمعرات بزرگ آتے نے یا مولویو خدا دا خوف کرو، جمعہ ہے تو میں جمعہ پڑھا رہا جی جمعہ نہ ہوں تو میں تمہیں ہور بھی کوئی گل سنانا جہاں تسا تماشا پڑھایا. جمعرات آتے ہیں، جمعرات شیخ القرآن صاحب ایک مسئلہ بڑا کرتے ہوں سن. فرماندے نے ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے، سارے مولوی نہیں نا ہر مسئلے کے چیکو جے ہوں، کوئی کوڑی طبیعت دے، کوئی کہو جے، کوئی دا لان والے، کوئی سچی بات سنان والے، ہر مسلک دے اندر یہو جے لوگ موجود، ہر جماعت سیاست دانا مولوی پیرا سارے بندے ایک جے نہیں. مولوی صاحب آئے، منڈیا کا ابا فوت ہو گیا تو کہنے لگے مینوں نہ بزرگ خواب ہی ملے نے. انہیں کہا ابا جی دے جننے بھی سوٹ نے نہ سارے جا کے نا انہیں کہا سی میرے گھروں لے آنی جننے بھی کپڑے پے. انہیں اپنی امی نو دسیا امی جی مولانا صاحب آئے تو انہوں دی امی کہندی ہے اگے تے ساری زندگی اپنے گھر آتے رہے تے ہن مولوی نا مل جان لگ پے، انہوں نے ملن لگ پے. کوئی خدا دا کرو مولویوں، خدا دا خوف کرو. کپڑیاں دی کیا حیثیت اور روپیہ دی کیا حیثیت ہے، دولت دی کیا حیثیت ہے؟ خدا دی قسم مدینے والے دے پیار تو، مدینے والے دی محبت تو ساری کائنات بھی وار دئیے. اور ساری کائنات دا سونا ایک پاسے، محمد سونے دے قدمہ پاکاں دی خاک ایک پاسے، ساری کائنات ایک پاسے. سونے دے قدمہ پاکاں دی خاک کائنات تو آلہ تے عرفہ تے قیمتی تے سچی تے سونی تے آلہ اور چمکدار اور دمکدار ہے. مل کے سارے دعا کرو اللہ سانو سونے دا تابعدار بنا دے. آکھو سارے آپ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غور کرنا ذرا، دیکھنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ساتھ پاک دیکھو. ایک شخص آیا آ کے دیکھدا ہے نبی علیہ السلام تے چادر بڑی پیاری، کہو سبحان اللہ. چادر بڑی پیاری، نبی علیہ السلام نے چادر اتے لئی، نبی علیہ السلام بڑے سونے لگے. میں نے یہ بھی ترجمہ تو میں سناؤں کہ چادر اتے لئی نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو چادر بڑی پھبی. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک دا حسن ود گیا. میں یہ گل کر بیٹھا تو استاد جی فرماندے نے کی آکھے؟ میں کہا جی حسن ود گیا. فرمان لگے سن لے یہ گل بھی پلے بن لئی، میری زندگی وچ بھی بیان کری، میرے فوت ہون تو بعد بھی بیان کری. سونا تے پہلے ہی بڑا سونا سی، جدوں سونے نے چادر لئی چادر دی چمک ود گئی. سبحان. چادر نبی علیہ السلام دے وجود پاک نال لگی، چادر دی چمک ود گئی. سبحان اللہ نہیں کہیں دے، سبحان اللہ آکھو پھر. چادر دی چمک ود گئی. چادر
چادر دی چمک ود گئی. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو چادر جس ویلے آپ نے اتنے لئی، چمکاں والی چادر، دمکاں والی چادر، چادر منور ہو گئی، چادر روشن ہو گئی. چادر کیوں نہ روشن ہوندی؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہنیرا ہو گیا. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو فرمایا جا میرے نواسیاں نو تے جنت دے نوجواناں دے شہزادیاں نو گھر چھڈیا. سبحان اللہ کہو. صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ہنیرا بڑا سی، بازار چ ہنیرا، گلی چ ہنیرا، ہنیرا ہی ہنیرا. فرماندے نے جدو سید الانبیاء نے فرمایا نا جا انہاں نو گھر چھڈیا، ایک سونے دے فرمان دی برکت سی تے دوسرا جنت دے نوجواناں دے سرداراں دے ایمان دی برکت سی. میں ہنیرے والی گلی چ پیا تے ہنیرا جڑا بدل گیا تے چانن ہی چانن ہو گیا، روشنی ہی روشنی ہو گئی. جدے غلاماں دا یہ مقام ہے اس امام دا کیا مقام ہے، اور جس دے نواسیاں دا یہ مقام ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو عرض کردا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونیو چادر مینوں دے دیو، چادر بڑی پیاری لگی ہے، بڑی پیاری لگی ہے، بڑی سونی چادر. بار بار کہے سونیو بڑی پیاری چادر، کمال چادر، ایڈی پیاری چادر، ایڈی سونی چادر، بلے 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 بڑی سونی چادر. یہ میں ترجمہ پنجابی بولی یاسین بلوچ صاحب دی بولی دس رہا. بلے 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 چادر بڑی سونی میرے حبیب علیہ السلام جی سرکار نے چادر لائی. بچیاں چپ کراؤ، انہوں خدا دا واسطہ ہے، انہوں یا اتنے برامدے ہی لے جاؤ، سارا جمعہ خراب نہ کرو. حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام نے یار بچے لے جا، تیری مہربانی ہے برامدے ہی لے جاؤ، خدا دا خوف کرو یار، میں مطلب انہاں گلاں نوں پسند نہیں کردا. وہ ایک سپیکر چین کرے تو مینوں تکلیف ہوندی ہے، تواڈے منڈے باں باں پہ کر دیں، تواڈے تے اثر ہی کوئی تے سانو سمجھدے ساڈے بال کوئی نہیں. میں 29 بالاں دا ابا ہاں، تسی مینوں کی سمجھ دو بھی میں بے اولاد ہاں؟ میرے جنے بال کسے دے ہیں تو جمعے تو بعد مینوں لکھ کے دے دیا. توجہ فرماؤ، جڑی یا اللہ میرے معاف کری، ویسے پیار دی گل میں جڑی گل تانوں سنانا چاہنا. آپ نے فرمایا چادر لا کے دیتی، لے یار تو لے جا. اچھی آنکھو سبحان اللہ، بول دے نہیں وہ مر گئے ہو، وہ کدی مرے بھی بولے. دھیان نال سنیا جی، فرمایا لے چادر لے جا. آپ نے چادر لا تی، انہیں لے لئی، لے گیا. جڑے سن نبی علیہ السلام دے یار باقی دے وہ دوالے ہو گئے، سانو کہندا چادر لے دیں، ساڈی چادر لے جانا، میری چادر لے جانا، میرے گھر کھیس پے نے فلاں چیز پئی ہے، دریا پئی نے لے جانا، سویٹر پیا لے جانا، جرسی پئی ہے لے جانا، آ چادر بازار جانا، جتھے جا کے ہاتھ رکھدا وہی چادر لے دیں. تو سرکار دی چادر لے گیا، تینوں اینا بھی خیال نہیں آیا؟ وہ کہندا نہ لڑو، نہ لڑو، او یار نہ لڑو. وہ پہلے میری گل تے سن لا. ہاں دس، دل دی تمنا اے سی جدو فوت ہوواں گا تے اس چادر دا کفن بنا لواں گا، مالک مینوں بخش دے گا، میرے واسطے قبر وچ آسانی ہو جائے گی. واہ میرے پاک پیغمبر دیا صحابیہ، سونے دیا غلاماں، تیرے کڈے نصیب سن. اس صحابی نو پھر اس سے چادر وچ ہی کفن دتا گیا جیڑی چادر بدر منیر نے عطا فرمائی. اتنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوستو، وہ سانو کسے کی کہنا ہے، اسا مولویاں کسے نو کی دینا ہے، اسی صرف بیان کرن جو گئے ہیں. ایک مولوی نے جمعہ پڑھایا، صدقہ کریا کرو، صدقہ کریا کرو، صدقہ کریا کرو. مولوی دی بیوی نے نا مولوی دے گھر جان تو پہلا چیزاں ونڈ دیتی، صدقہ کیتا. کہنے لگی ماشاءاللہ ایڈا پیارا جمعہ پڑھایا جے، اللہ دی قسم اتنا مینوں سکون آیا تے میرا اتنا دل راضی ہویا، میرا دل باغ باغ ہو گیا. تے گھر دے وچ نا آٹا تے او شے تے او شے تے او شے، میں سوچیا اسی بھی صدقہ کریے تے میں واہ محلے دیاں بیبیاں دے چھڑیا. جو سن کے چکرا گیا، کہندا بے وقوفے، دسیے بھی اسی تے کریے بھی اسی، ایک عادلی جمے نے. مولویو کوئی تسی بھی کوئی کر لیا کرو، تہاڈی مہربانی. مولویاں دے راڑا نہ پائے. میں ایک جلسے تے گیا، ایک مولوی نے تقریر کی تھی میرے تو پہلا،
تقریر کر کے بعد پیسے کا رولا پا لیا، مینوں پتا نہیں سی، مینوں پتا نہیں سی، وہ پتا ادو لگ گیا جدوں گل نکلتی وہ آخے انہیں پیسے دیو. وہ دو بھرا سن جلسہ کران، ایک وڈا ایک چھوٹا. وڈا نکے نو کہندا او مولوی رولا پایا کنے پیسے دینے نے، انہوں کی دئیے؟ میں کہ انہوں لون دیو، لون. اصا یہو جے مولوی بھی ویکھنے سن جڑے قرآن تے حدیث تے نبی علیہ السلام دا شان بیان کر کے پیسیاں دا جنہ رولا پانا سی. او جے تو قرآن پاک نال نہیں رجنا، سونے دے شان پاک نال نہیں رجنا، تے جا تین ساری دنیا دا سونا دے دئیے تو کدی رج نہیں سکدا. سونے دا نام لینا، رب دا قرآن پڑھنا، اس تو وڈی اور تو آپ مالک کولو کیڑی دولت جڑی لے گئی. بار بار تانوں لوکی آ کے پوچھتے ہیں مولوی جی کی کھاؤ گے، مولوی جی کیڑی شاہ لیا؟ مولانا یونس مدنی صاحب بار بار گڑ والی چاہ لیا، شکر والی چاہ لیا، بچ شہد پا لوا، نیرا پانی گرم کر کے لیا. ککڑ کھاؤ گے، کٹا کھاؤ گے، بچہ کھاؤ گے، لیلا کھاؤ گے؟ میں کہ کتے یہ نہ کہہ دے مولوی جی کی پروگرام ہے، کتے سانو تو نہیں کھاؤ گے. اج کل دے مولوی اتنے ہلکے ہوئے نا، مولوی نو کھا رہے، یہ دو مجھے، یہ دو میرے لیے، اشتہار چھپواؤ، میرے بینر چھپواؤ، میرا استقبال کرو. ایتھے بس نو بس نہیں دسدی، بس نو ٹرک نہیں دسدا، ہاتھ نو ہاتھ نہیں دسدا. تیرا استقبال کریے، کسے ریڑی چ وج جائیے، کسے کمادے چ وڑ جائیے، تیرا استقبال کر دے کر. بندہ بندے نو نہیں پیا دسدا، تینوں استقبالاں دی پئی. شکر اللہ دا ادا کرو جڑے یہو جی سردی تے یہو جی دھند چ رب دے مہمان آ کے بنے نے. میں دعا کرنا اللہ جنت چ بھی تانوں اپنا مہمان بنا. سارے مل کے آمین آکھو. سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی پاک پیغمبر علیہ السلام اس قدر مہربان، اس قدر مہربان، اس قدر پاک پیغمبر علیہ السلام مہربان. سنو قرآن پاک، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا میں سونے نو رؤوف الرحیم بنایا ہے. بابا جی عیسیٰ صاحب میاں چنو والے آ نہیں سکے، انہوں کی طبیعت نہیں صحیح. دعا کرو اللہ انہوں دونوں جیاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وگرنہ وہ ایت سن دے نا جدوں شاہ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دی طرف سے جدوں ایت سن دے نے بابا جی تڑپ جاندے نے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مکے چن جڑیا جگ لو ہوئی. شیخ القرآن صاحب نے قرآن پاک پڑھ کے نا پھر ترجمہ کرنا. مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مکان آیا. راؤ بھلیا جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا. غوطے کھاندے بہرے ظلمات اندر، غوطے کھاندے بہرے ظلمات اندر، ہاتھ پا شفقت بننے لون آیا. حبا زایا کھا کہ مرحبا آکھا میرے تواڈے ساڈے ستے لیکھ جگاؤن آیا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالیا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
کوئی لگ گیا دھیانے جناب جانور ذبح کرن دے، کوئی کھل اتارن دے دھیانے لگ گیا، کوئی جناب مرچ مسالے دے دھیانے لگ گیا، بوٹیاں بنان دے دھیانے لگ گیا۔ میری سرکار اٹھے جنگل دی طرف چلے گئے، جنگل وال تشریف لے گئے، گورے گورے ہتھاں نال پیارے پیارے ہتھاں نال لکڑیاں کٹھیاں کر کے پاک پیغمبر علیہ السلام لے آئے۔ صحابہ نے ویکھیا، دوڑ کے جا کے لکڑیاں پھڑ لیاں، سونےو ساڈے ماں باپ قربان ہو جان، اسی لکڑیاں بھی آپ ہی لے آوندے۔ میری سرکار فرماندے نے تسی سارے دھیانے لگ گئے، میں سوچیا محمد دا بھی حصہ پہ جائے۔ پھر آکھو صلی اللہ اچھی آواز نال علیہ وآلہ وسلم۔ میں صدقے جاواں جدوں بچپن سی ادو کی عالم ہوئے گا۔ میں ایک گل سنی، مولانا نعیم الرحمان شیخوپوری صاحب حفظہ اللہ تعالی شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ دے پوتے مکاڑے تقریر کی تھی، یا عمیر صاحب کو پوچھو، طاہر ربانی صاحب بھی انہاں دے میں نال سا، انہیں ایک شعر پڑھیا نبی علیہ السلام دی عظمت آیت پڑھ کے نا، شعر پڑھیا کہ جدو علیمہ سعدیہ نبی علیہ السلام نو لے کے گھر گئیاں، سارے محلے چ رولا پی گیا، شور پی گیا، چار چفیرے گلاں شروع ہو گئیاں۔ حلیمہ ایک لال لے کے آئیے جی دے ورگا لال آج تک ویکھے ہی نہیں۔ سبحان اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعیم صاحب نے شعر پڑھیا بڑا پیارا، قاری صاحب العابد صاحب شیر بہادر صاحب آ گئے نے، بس ختم کریے ہوں ٹائم بھی بڑا ہو گیا۔ آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، بول دے نہیں، آیا ایک لال، قاری صاحب بڑی سننے والی بات جی، اہلم و سہلم مرحبا، ویلکم ٹو اللہ وارث کلونی، توجہ فرمانا ذرا، بات بڑی سننے والی جی۔ آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، چلو میرے نال، چل بیبیاں ایک دوجے کے لیے آنی تم ہی چل تم ہی چل تم ہی چل، ادھروں ادھروں ساریاں کٹھیاں ہو گئیاں، چلو میرے نال۔ میرا ایک یار ہے شیخ محمد اکبر صاحب منڈی فاروق آباد دا، اسے جو میں پڑھنا نا تے نال نہ قاری صاحب العابد ثواب ہی کرنا، چلو میرے نال چلو میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، سنے آئے ہسدا تے دن چڑھ جاندا اے، انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے، سبحان اللہ، انگلی ہلا کے او چن نو ہلا، انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے، ایسا با کمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گل سن والی جے، سنے آئے ہون تے او پیسہ بھی نگال دی، پتہ لگا ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی، ایسا با جمال ایسا با جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، ایسا با جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے۔ آخری گل سننا ذرا، تصور ادا کیے کہ جدوں ٹردا ہے انج لگدا سارا جہان اونوں ویندا ہے، سارا جگ اونوں ویندا ہے، سنے آئے ٹردا تے جگ رک جاندا ہے، جگ سارے دا حسن او دے تے مک جاندا ہے، ایسی سونی چال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وآخر دعوانا ان الحمد